دروشی پڑھو زور سے یہاں تک جو بات پہنچی ہے میں انشاءاللہ قرآن مقدس میرے ہاتھ میں ہے. آپ حضرات کو یہ نقطہ نظر وضاحت سے سمجھا دوں, آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی کہ جھگڑا کون کرتا ہے. گورنمنٹ بھی روزانہ اس فکر میں پگڑی پڑی رہتی ہے, فرقہ واریت کرتے ہیں مولوی. میں نے کہا گورنمنٹ صاحب آپ بھی دیکھ لو, میں قرآن پڑھ رہا ہوں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جھگڑالو کون ہے اور فرقے واری کون کرتا ہے. دیکھو کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ, مشکل کشا نرا اللہ, حاجت روا نرا اللہ. یہ سلام پڑھنے والے مشرک ہیں, یا رسول اللہ کہنے والے مشرک ہیں, حضور کا نام لینے والے مشرک ہیں. میں کہا بڑی زیادتی کر رہے ہو بھائی, بڑی زیادتی ہے. صرف اللہ کہنے سے بات نہیں بنتی. اللہ خود کہتا ہے آمنو آمنو باللہ و رسولہ. میرا ہی نام نہ لو, میرے نام کے ساتھ میرے رسول کا بھی نام لو. زور سے. اور سنیو, یہ بھی نہیں کہ صرف نام لو, نہ, نام لینے کے جو تقاضے ہیں وہ تقاضے بھی پورے کرو. صرف کلمہ پڑھ دینے سے بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک کلمے کے تقاضے پورے نہ کرے. سنو, یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے, 18واں پارہ پڑھ رہا ہوں میں, 5واں رکوع ہے. ذرا توجہ کرنی پڑے گی, مسئلہ انشاءاللہ بالکل واضح ہو جائے گا. قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے حبیب کفار سے پوچھئے قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. حبیب زمین اور زمین میں جو کچھ ہے ان سے پوچھو کہ اس کا مالک کون ہے. کافروں سے کہو اگر کچھ تم جانتے ہو تو میری اس بات کا جواب دو کہ زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے. فرمایا حبیب جب تم ان سے پوچھو گے تو یہ جواب یہی دیں گے کہ اس کا مالک اللہ ہے, اس کا مالک اللہ ہے. فرمایا جب یہ جواب دیں تو ان سے کہیں افلا تذکرون, جب تمہارا جواب یہ ہے تو تم سوچتے کیوں نہیں, سوچتے کیوں نہیں. پھر فرمایا قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. آہستہ نہیں بھائی, پیار سے بولو سبحان اللہ. میں قرآن پڑھتا ہوں اور آپ اس طرح سبحان اللہ کہتے ہیں جیسے آپ کو کوئی تعلق ہی نہ ہو قرآن شریف سے. ذرا پیار سے دل سے کہو سبحان اللہ. حبیب ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے اور عرش عظیم کا مالک کون ہے. تو قرآن فرماتا ہے جب تم پوچھو گے تو یہ کہیں گے کہ ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا مالک اللہ ہے. تو حضور کو کیا فرمایا, تم ان کو کیا کہو افلا تتقون. اگر تمہارا جواب یہ ہے تو پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں. پھر پوچھا قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اے حبیب ان سے پوچھو ہر چیز کا قابو کس کے ہاتھ میں ہے, ساری کائنات کی پناہ کون ہے, اور ایسی پناہ کہ اگر وہ پناہ نہ دے تو اس کے مقابلے میں کوئی پناہ دینے والا نہیں. پوچھو ان سے کون ہے.
تو سیقولون للہ، اللہ فرماتا ہے جب تم یہ پوچھو گے تو یہی کہیں گے کہ ساری کائنات کی پناہ اللہ ہے، ساری کائنات کی پناہ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر کہو قل فانا تسحرون، تو ان کو کہو کہ تمہیں کس نے جادو کیا ہوا ہے، کس جادو میں پڑے ہوئے ہو۔ گرامی قدر حضرات، بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ یعنی حضور ان سے پوچھتے ہیں کفار سے کہ زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے؟ تو قرآن خود کہتا ہے، جواب دے رہے ہیں مالک کون ہے؟ نہیں، اس طرح نہیں، زور سے بولو مالک کون ہے؟ قرآن پوچھتا ہے کہ عرش اعظم کا رب اور ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے؟ فرماتا ہے کافروں سے پوچھو کہ ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ تو قرآن خود کہتا ہے وہ جواب کیا دے رہے ہیں؟ بھائی زور سے بولو، جواب کیا دے رہے ہیں؟ پھر فرماتا ہے ساری کائنات کی پناہ کون ہے؟ تو جواب کیا دے رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ تمہیں جادو ہوا ہے، تم ڈرتے کیوں نہیں، تم سوچتے کیوں نہیں؟ اب بتاؤ جو جواب صحیح دے اس کو اس طرح ڈانٹنا چاہیے؟ یا تو وہ جواب دیتے کہ زمینوں کا مالک شیطان ہے، تب تو یہ کہتا کہ سوچتے کیوں نہیں، کوئی سوچ کر ہی تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ مالک ہے۔ جب اللہ مالک جواب درست دے رہے ہیں تو اللہ ناراض کیوں ہو رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں عرش اعظم کا رب اللہ، اور اللہ کہتا ہے تم ڈرتے کیوں نہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ساری کائنات کی پناہ اللہ، اور اللہ کہہ رہا ہے تمہیں جادو ہوا ہے۔ بھائی جواب تو درست دیا نا، وہ جادو والا جواب دیا ہے؟ بولو بولو، اور نیو کراچی والوں پورے ایمان کے ساتھ بولو، یہ جو جواب دیے ہیں قرآن دلوا رہا ہے، یہ کوئی جادو والا جواب ہے؟ بھائی یہ ہوش کے جواب ہیں یا بے ہوشی کے جواب ہیں؟ تو پھر اللہ ناراض کیوں ہو رہا ہے؟ مسئلہ ہو گیا، ابھی آپ کو سمجھ کوئی نہیں آئی۔ اور جب جواب درست دے رہا ہے، جواب درست دے رہے ہیں تو اللہ ناراض کیوں ہوتا ہے؟ حضور پوچھ رہے ہیں عرش اعظم کا رب کون؟ جواب آ رہا ہے اللہ، اور اللہ ناراض ہو رہا ہے فانا تسحرون، تمہیں جادو